بیان کر رہا تھا کہ اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو جمیعہ کا لفظ یہاں پہ آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اہل علم لوگ ہیں۔ اور تیسری جگہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک اسلام دین اسلام ہے۔ تو اب آپ ان تینوں آیتوں کو ملا کر جب دیکھیں گے تو جمعیت پہلے لفظ سے، دوسری آیت میں علماء، اور تیسری آیت میں اسلام، تو جو جماعت قرآن کریم کے اندر سے اس کا نام لیا گیا ہو اور پھر اس جماعت کی قیادت علماء کر رہے ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پھر وہ قیادت علماء کر رہے ہوں، اور پھر وہ جماعت چاہتی کیا ہو، اس کا پرچم نبوی ہو۔ میری اور آپ کی جماعت کا جو پرچم ہے یہ پرچم نبوی ہے۔ اس میں 5 داریاں کالی ہیں اور اسی طرح 4 داریاں جو ہے نا وہ سفید ہیں، یہ پرچم نبوی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جمعیت کا نام قرآن سے لیا گیا، پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرچم نبوی تھا وہ لیا گیا، اور پھر یہ جماعت اس کی قیادت علماء کر رہے ہیں، اور یہ جماعت چاہتی کیا ہے، اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے یہ عملی جدوجہد کر رہی ہے کہ عملی طور پر اسلام کا عادلانہ نظام اس ملک کے اندر رائج ہو جائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ضلع بمبر کے تمام حضرات کا کہ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے پہلا مرحلہ رکنیت سازی کا کیا، پھر دوسرا مرحلہ آپ نے تنظیم سازی، جس کو کہتے ہیں کہ جماعت کی نظم کو بنایا اور اس کا آج حلف اٹھایا ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے تنظیم سازی کا۔ تنظیم سازی انشاءاللہ العزیز، اس کے لیے ہم انشاءاللہ مرکز میں یہ ترتیب بنائیں گے کہ تمام اضلاع کے اندر باقاعدہ طور پر ہم جو ہے نا وہ تنظیم سازی کے لیے ٹائم مرکز کے حضرات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اضلاع کے تمام ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں تنظیم کے اوپر جماعت کو کیسے منظم کیا جائے، مضبوط کیا جائے، فعال کیا جائے، کارکنوں کی ذہن سازی کی جائے اور کس طریقے سے کام کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اب تیسرا مرحلہ آنے کو ہے، اور اس تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی اسی مستعدی کے ساتھ ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ الہند جن کا ہم نام لیتے ہیں، شیخ الہند اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو اسیر مالٹا تھے، جب قید تھے اور قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ کو رہائی ملی، آپ کے ہندوستان کے عامی لوگ تو دور کی بات، علماء، خواص اور دور دراز کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے کہ آج شیخ الہند کی زبان سے گفتگو سنیں گے۔ شیخ الہند ایک طویل جد و جہد کے بعد، ایک طویل جو اسیری کاٹنے کے بعد جب دارالعلوم دیوبند میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اسیری میں نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ جب میں نے غور و فکر کیا مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور مسلمان ان زوال کے اسباب سے نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، تو کہنے لگے میں نے وہاں 2 سبق سیکھے ہیں۔ ایک سبق یہ سیکھا ہے کہ میں جب رہا ہو کر جاؤں گا انشاءاللہ اتحاد امت کی دعوت دوں گا، مسلکوں سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کو ایک کلمے کی بنیاد پر جمع کروں گا، اور الحمدللہ انہوں نے اس کی محنت کی، اور آج یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام دوسرے مسالک کے لوگوں کی زبانوں سے بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ جمعیت اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ اور دوسرا آپ آزاد کشمیر کے اب تک دیکھ لیں کہ باقی ساری جماعتیں ان کے کاز اور مشن
وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا کاز اور مشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تمام مکاتب کے علماء کو جوڑے رکھا، اور سارے کے سارے علماء آپ کی قدر بھی کرتے تھے اور آپ ان کو احترام بھی دیتے تھے، ان کو قریب کیا۔ اور الحمدللہ کشمیر کے اندر وہ فضا نہیں ہے جو پاکستان کے بعض علاقوں میں فضا ہے، جہاں محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے اور رواداری ہے۔ اگر اس کے پیچھے آپ کو اگر کوئی کہیں محنت نظر آتی ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خان کی محنت ہے، اور آپ کو جمعیت علماء اسلام کی یہ محنت نظر آئے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک تو یہ ہوگا کہ اتحاد امت کا دائی بن کر ہم نے اپنے علاقوں محلے کے اندر اور گاؤں اور دیہات کے اندر اور شہر کے اندر کریا بستی بستی اتحاد امت کے دائی ہم بنیں گے۔ اور آپ بھی یہ عزم کریں کہ مسلکوں سے نکل کر امت کو اسلام کی طرف لائیں اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ امت کا سارا طبقہ آپ کے ساتھ جڑے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں نے جو محسوس کیا ہے مسلمانوں کے تنزلی کے اسباب کیا ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے برائے نام سا ہے، مسلمانوں کا تعلق قرآن پاک سے برائے نام ہے، اور مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے جوڑنے کے لیے مکاتب کا، مدارس کا، اور اسی طرح درس قرآن کے حلقے لگا کر ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ قرآن عزت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن محفوظ ہے، اور اس محفوظ کتاب کے ساتھ جو جڑے گا اللہ اسے بھی عظمت عطا کرے گی۔ تو لہٰذا ہم یہ عزم کریں، جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں سارے اس بات کا عزم کریں۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم عالیہ نے بڑی عمدہ اور بہترین گفتگو فرمائی۔ بہرحال ان کی گفتگو کے بعد کوئی بات کرنا بنتی نہیں تھی، لیکن میزبانوں کا حکم تھا جس کے جو ہے نا وہ تعمیل میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو عرض یہی کرنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، آپ اپنی اپنی مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کریں، آپ اپنی مساجد میں جو ہے نا وہ درس حدیث کا اہتمام کریں، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اسی چیز کو جمعیت علماء اسلام کا پیغام بھی لوگوں کو دیتے جائیں، اور پھر اسی طریقے سے محلے کے اندر جو ہے نا وہ دوسری مساجد کے اندر بڑے حضرات کے درس قرآن رکھیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کر یہ ہے انہیں سیکھنے کا موقع ملے اور بڑوں سے جو ہے نا کچھ رہنمائی لینے کا موقع ملے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ حضرات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور آپ حضرات کے لیے ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرکزی عاملہ کا انشاءاللہ ان قریب اسلام آباد یا راولپنڈی میں جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر حرف برداری کی تقریب ہوگی، اور اس کے مہمان خصوصی قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ پنڈی اسلام آباد کی جو ہماری جماعت ہے وہاں پہ انشاءاللہ وہ اس کی میزبان ہوگی۔ اور آپ حضرات، کیونکہ اس میں طے یہ ہے کہ ضلع کی عاملہ، تحصیلوں کے امیر اور جنرل سیکرٹری، اسی طرح ڈویژن کی عاملہ اور مرکزی عاملہ، یہ حضرات تو بطور خاص شریک ہوں گے، لیکن آپ حضرات کیونکہ آپ نے دعوت دی تو اس اعتبار سے آپ حضرات کو بھی میں دعوت دے کے جا رہا ہوں کہ آپ حضرات نے انشاءاللہ 10 فروری کو مقام انشاءاللہ حضرات مفتی صاحب کو اور دیگر حضرات کو بتا دیا جائے گا جن سے روابط ہیں، تو آپ کو وہ مقام بتا دیا جائے گا، آپ حضرات انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں گے، اکابرین کی زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ گفتگو سنیں گے، تو انشاءاللہ مزید ہماری بیٹری چارج ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک جو جماعت کی نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک تو اللہ سے مانگنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر ضروری جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے پاس مٹیریل موجود ہو، اور یہ ہے کہ بنیادی باتوں کا جو ہے وہ ہمارے علم میں ہو، آگے بات کرنا ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت جو ہے نا وہ وحدت امت کی دائی ہے، آپ اپنے اندر بھی اتحاد پیدا کریں، اور پھر یہ ہے کہ اتحاد کی آپ دائی بنیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو جھاڑو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
اور آپ اس جھاڑو کے ذریعے سے پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن اگر وہی جھاڑو والے وہ تنکے، وہ جھاڑو کے وہ جو ہے نا وہ تیلے وہ بکھر جائیں تو وہ خود ایک گند بن جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء کی قدر کرنا سیکھیں، علماء کو احترام دیں، علماء سے محبت کریں، اور جو نئے ساتھی جماعت میں آ رہے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت کے لیے بنیادی اور پہلے جو ہے نا وہ سیڑھی یہی ہے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی اس میزبانی کا اور آپ کے اس انتظام اور اہتمام کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو جماعت کے کاز اور مشن کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔